ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا کہ معاشر والے دن اللہ تعالیٰ کی سچی عدالت میں سب لوگ پیش ہوں گے. اس دن کی ہولناکیاں دیکھ کر کمزور لوگ اپنے لیڈروں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعًا بے شک ہم تمہارے تابع تھے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ پس کیا تم ہم سے کفایت کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کچھ بھی. دنیا میں ہم تمہارے پاس آتے تھے, ہم تمہاری خدمتیں کرتے تھے, تمہاری جھنڈیاں لگاتے تھے, تمہارے نعرے لگاتے تھے, تمہارے جلسوں جلوسوں میں شریک ہوتے تھے. اب یہاں ہمارے کچھ کام آ سکتے ہو؟ وہ کہیں گے اگر ہم خود ہدایت یافتہ ہوتے تو تمہاری بھی رہنمائی کرتے. ہم تو خود عذاب میں مبتلا ہیں, تمہیں کیسے چھڑا سکتے ہیں؟ یہ قوم کے لیڈر اور نمائندگان انکار کر دیں گے. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لا بد للانسان من العرفاء ولكن العرفاء في النار او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کا لیڈروں کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے, لیکن لیڈر جائیں گے دوزخ میں. چارہ اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنے کاموں کے لیے ان کی ضرورت ہوتی ہے تو لوگ ان سے جائز ناجائز کام کرواتے ہیں, اس لیے ان کو ووٹ دیتے ہیں اور آگے لاتے ہیں. تو اب اسی سلسلہ میں شیطان کا حال بیان کیا گیا ہے کہ جب سب لیڈروں کا لیڈر ہے, جو سب لیڈروں کا لیڈر ہے, اس سے بڑا یہ بھی بڑا بادشاہ ہے, اس کے پاس پہنچیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو ہمیں تو سب بات دکھاتا تھا نا تو دنیا میں, اور کہتا تھا کہ کوئی بات نہیں, رب غفور الرحیم ذات ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے, بخش دے گا, اللہ بخشنے والی ذات ہے. تو آج ہمارا کچھ کر آپ سنو گے وکیلوں کا وکیل ہے, لیڈروں کا لیڈر, اور قائد کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الشیطان, اور کہے گا شیطان لما قضی الامر, جس وقت معاملہ طے کیا جائے گا مجرموں کے لیے عذاب کا, ان اللہ وعدکم وعد الحق, بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا, سچا وعدہ, حق کا وعدہ. وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ, اور میں نے بھی تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا, بس میں نے خلاف ورزی کی تمہارے ساتھ, میں وعدہ پورا نہیں کر سکتا. میں نے کہا تھا کچھ نہیں ہوتا, جو چاہے کرتے پھر وہ بخشے جاؤ گے, جنت مل جائے گی, لیکن یہ بات تو بتلا کہ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلطان, اور نہیں تھا میرے لیے تمہارے اوپر کوئی جبر, کوئی زور تو نہیں تھی, کوئی زبردستی تو نہیں تھی. تم جو میرے پاس اکٹھے ہو کر آئے ہو, میں نے تم سے کوئی جبرن برائی کرائی ہے؟ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ, مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی, زنا کر لو, چوری کر لو, یوں ہے, برو ہے, فلاں ہے, فَاسْتَجَبْتُمْ لِي, بس تم نے قبول کر لیا میری دعوت کو, میری بات کو, میری بات تم نے مان لی. کیوں مانی تھی؟ فَلَا تَلُومُوا أَنفُسَكُمْ, بس تم نہ ملامت کرو مجھ کو, ملامت کرو اپنی جانوں کو. میری بات نہ مانتے, میں نے کون سے تمہارے گلے میں رسی ڈالی ہوئی تھی بھائی؟ میں نے کون سے جبرن گناہ کروائے, اکٹھے ہو کر میرے پاس آئے ہو, اور اب تعالیٰ نے نیکی بھی قوت دی اور بدی کی بھی طاقت دی. اور پھر ہر آدمی اپنے کسب کا خود مختار ہے. اللہ تعالیٰ کو اختیار دیا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, پر جو چاہے اپنی مرضی سے ایمان لائے اور جو چاہے اپنی مرضی سے کفر اختیار کر لائے.
اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہونے کے باوجود کسی پر نیکی بدی کے لیے جبر نہیں کرتا. تو شیطان کہے گا میرا تیرے اوپر کوئی جبر تو نہیں تھا، میں نے تو تمہیں دعوت دی، تم نے قبول کر لی، اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے نفسوں کو ملامت کرو. ما انا بمصرخیکم وما انتم بمصرخیہ، میں نہیں چھڑا سکتا تم کو، نہ تم مجھے چھڑا سکتے ہو، نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری مدد کر سکتے ہو. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، بے شک میں انکار کرتا ہوں اس چیز کا تم نے مجھے شریک بنایا اس سے پہلے زبردستی. میں انکار کرتا ہوں میں رب کا شریک نہیں ہوں. کیسا ٹکے کا جواب دیا ہے جی. ہاں جی، خواہ مخواہ تم میرے پیچھے دوڑتے آ رہے ہو، کچھ کر میں کیا کر سکتا ہوں. بعض مفسرین رحمہ اللہ نے اس جملے کا یہ معنی بھی کیا ہے کہ میں کافر ہوا، تم نے مجھے رب تعالیٰ کا شریک بنایا، میرے کفر کے ذمہ دار بھی تم ہو. تم مجھے نہ مانتے، میری حوصلہ شکنی ہوتی، تم نے مجھے مانا، میں نے سمجھا کہ میں بھی کچھ ہوں. پورا وکیل ہے نا. اللہ تعالیٰ نے یہ سارے واقعات ہمیں سمجھانے کے لیے بتائے ہیں کہ یہ کچھ آگے ہونے والا ہے. ان الظالمین لهم عذاب الیم، بے شک ظالموں کے لیے عذاب ہے دردناک. نافرمانوں کے ذکر کے بعد فرمایا فرما برداروں کا ذکر ہے. فرمایا وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل اچھے کیے. جنات تجری من تحتہا الانہار، باغات میں بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں بھی، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم کے ساتھ. اس ہمیشگی کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم محدود زندگی میں ہیں. کوئی کہتا ہے لاکھ سال ہو گئے، کروڑوں سال ہو گئے، یوں ہے وہ ہے. بہرحال بھائی قیامت کب آئے گی، اس کے بعد برزخ کا زمانہ ہے، پھر معاشر ہے، پھر جنت دوزخ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام نے آئندہ کے لیے جو کچھ فرمایا حق ہے، سب کچھ ہوگا. دیکھو ہم بڑے حیران ہوتے ہیں جب یہ احادیث پڑھتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے امدادی خراسان اور افغانستان کے لوگ ہوں گے. یہ لوگ کیسے امدادی ہوں گے؟ اب وہ سب حالات ظاہر ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو طالبان کو اقتدار دیا ہے. یہی لوگ انشاءاللہ ان کے امداد بھی ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو امریکہ کے نجومیوں نے کہا ہے کہ اگلے سال امام مہدی ظاہر ہو جائیں گے. امریکہ نے کہا بیت اللہ کے اوپر کیمرہ لگایا ہوا ہے کہ جب وہ ظاہر ہوں گے تو ان کو بم مار کر ختم کر دیا جائے تاکہ آگے ان کا کام نہ چلے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے کہا بانا ہے، لیکن قرآن اور شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ظہور قریب ہے. حالات پیدا ہو رہے ہیں. جن جگہوں پر مسلمان کمزور اور نہایت ضعیف تھے وہ بھی کھل کر اسلام کا نام لے رہے ہیں. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے جب سے کشمیر کا مسئلہ چل رہا ہے، تو اب خود سوچیں کہ کس حالات کس جگہ پر چلی گئی ہے اور کہنے والے مجاہد بنے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بڑی دیری کے ساتھ لڑ رہے ہیں. جہاں پر اسلام کے لیے کوششیں کی جا رہی ہے تو اسلام کو ترقی ہوگی، حالات بن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے جو کچھ فرمایا آپ کو سچ ہے. فرمایا کہ یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے آپ نے رب کے حکم کے ساتھ. تحیتم فیہا سلام، ملاقات ان کی ہوگی باغات میں لفظ سلام کے ساتھ. آپ جنتی ایک دوسرے کو کہے گا سلام سلام علیک سلام. تحیت کا معنی ہے جب کوئی ملتا ہے تو پنجابی میں کہتے ہیں جی آیا ہوں، ہاں جی جی آیا ہوں، اور فارسی والے کہتے ہیں خوش آمدید، پشتو والے کہتے ہیں ہار کلا راشا، انگریزی والے شاید کہتے ہیں ویلکم کہتے ہیں. ہاں جی. تو بہرحال ان کی جو آپس میں آؤ بھگت ہوگی وہ سلام کے لفظ کے ساتھ ہوگی. فرشتے بھی سلام کہیں گے، حوریں بھی سلام کہیں گی، غلمان بھی، اور رب تعالیٰ کی طرف سے بھی سلام ہوگا. سورہ یاسین میں سلام قول من رب الرحیم، سلام ہوگا کہا ہوا رب کا، رب رحیم کی طرف سے.
آگے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثالیں بیان فرماتے ہیں. علم ترى، اے مخاطب کیا نہیں دیکھا آپ نے، کیف ضرب اللہ مثلا، کیسے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے مثال، کلمۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ کی، وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کشجرۃ طیبۃ، جیسا کہ ایک پاکیزہ درخت ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کھجور کا درخت ہے، اصلھا ثابت، جڑیں اس کی مضبوط ہیں اور اس کا تنا بڑا مضبوط ہوتا ہے. وفرعھا فی السماء، اور شاخیں اس کے آسمان کی طرف پہنچی ہوئی ہیں. تؤتی اکلھا کل حین، لاتا ہے وہ درخت اپنا پھل ہر پل، باذن ربھا، اپنے رب کے حکم کے ساتھ. اس کی جڑیں مضبوط ہیں، تنا بڑا طاقتور ہے، شاخیں اوپر پہنچی ہوئی ہیں، پھل ساتھ لگا ہوا ہے. اسی طرح کلمہ طیبہ مومن کے دل میں اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں اور ساتھ پھل لگتے ہیں. نماز، روزے، کبھی حج کرتا ہے، کبھی عمرہ، کبھی زکوٰۃ دیتا ہے، کبھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، کبھی قرآن شریف پڑھتا ہے، کبھی درود شریف پڑھتا ہے. یہ سب اس درخت کی شاخیں اور پھل ہیں. فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، کیونکہ مثال کے ذریعے آدمی بات جلدی سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی